अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मुताले पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 3 का आज आगाज़ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। आइए हम अपने अब लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर यानी एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिलकर नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील करते हैं। आइए अब हम उनका तफसीली जायज़ा लेते हैं। अगर हम देखें तो अनासिर में अकायद और इबादात आ जाता है, कानून की हुक्मरानी, अखुव्वत व मुसावात, अदल व इंसाफ, ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर नज़रिया पाकिस्तान को एक बुनियाद फराहम करते हैं। चूँकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस नारे से हमें या इस आवाज़ से हमें ये पता चलता है, जो स्लोगन उस वक्त में शहर शहर करिया करिया गली गली में मुसलमान नौजवान जो हैं वो पुकार पुकार के कहते थे। तो हमारा मज़हब हमें जिन अकायद और इबादात और जिन एलिमेंट्स की तालीम देता है, अगर वो तमाम के तमाम हम अपने इस्लामी माशरे में फ़ॉलो करें तो हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क की जो है बुनियाद यही जो है नज़रियात और अकायद हैं। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है अकायद यानी बिलीव्स, यानी कि हमारा अकीदा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें अकायद में तौहीद, रसालत, आखिरत, मलाइका और इल्हामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं, यानी हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और तमाम रसूलों पर, अम्बिया पर हमारा ईमान है। और हम ये भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। और तमाम मलाइका पर, जितने भी अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, तमाम इल्हामी किताबें जो रब ताला ने नाजिल फरमाई, और आखिरत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर हमारा एतकाद है, हमारा यकीन है, इसको हम अकीदा कहते हैं। पहली लाइन को आप ख़तकशीद कर लीजिए ताकि आपको पता चले, जब आपसे पूछा जाए कि अकायद जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और अकायद के मजमूए को क्या कहते हैं, तो आप ईज़िली इसको लिख सकें। अकीदा तौहीद किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है कि तमाम कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ हम अल्लाह ताला है। वो वाहिद है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं, यानी कोई शय अल्लाह के कुदरत से बाहर नहीं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, यानी ज़मीन में अल्लाह ताला ने हमें अपना नाइब बनाकर भेजा है। इसके मुताबिक इंसान की हैसियत अल्लाह ताला के नाइब की है, यानी खलीफा की है। लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह ताला के अहकामात पर चलना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह ताला के कादर मुतलक होने और इंसान के नाइब होने के अकीदे से खुद ब खुद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत, असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे, यानी इंसान जो है वो तदबीर कर सकता है, फैसला जो है वो हतमी तकदीर का होता है। हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस पे ईमान है और इत्तेकाद है। अकीदा रसालत, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तमाम रसूलों पर ईमान लाना दायरा इस्लाम में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे, इन तमाम पर ईमान लाकर ही हमारा अकीदा जो है, हमारा ईमान वो दुरुस्त होता है। कुरान मजीद और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे चश्मा हिदायत मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल, आखिरी नबी मानना हमारे ईमान का तकाजा है। और जो शख्स ये ईमान रखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो वही मुसलमान है। यानी कि हमारा अकीदा ये पुख्ता होना चाहिए कि आप खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अकीदा रसालत का लाजमी जुज़्व है, और जो इससे इनकार करे वो मुसलमान ही नहीं कहलाता। जी, अगला हमारा जो है बिलीव या हमारा अकीदा वो है इबादत, यानी कि हमारे अकायद वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, आगे इबादत की बात आ जाती है। यानी पिलर्स ऑफ इस्लाम, वो कौन से अरकान हैं जिस पर इस्लाम की अमारत कायम है। तौहीद और रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है। दूसरा नमाज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है, और नमाज को मुकर्ररा औकात के मुताबिक अदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, तर्जुमा, बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। यानी कि दरअसल नमाज कायम करना दीन इस्लाम को कायम करने के मतरादिफ है।
جس کا مظاہرہ ہر شخص جو ہے دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے اس نظام کا قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہ رہے، امیروں سے غریبوں تک پیسے کی سرکولیشن جو ہے وہ ہوتی رہے اور حقداروں کو ان کا حق ملتا رہے۔ چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قربت کا ایک وقت جو ہے وہ روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حج اسلام کا 5واں رکن جو صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد و بھائی چارے کی ایسی مثال جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ قانون کی حکمرانی یعنی کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی بہت اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پہ ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمران کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کیے جائیں۔ اخوت و مساوات، ایکویلٹی اینڈ بردرہوڈ، اسلام بھی ہمارا معاشرہ جو ہے ہمیں اخوت و مساوات کا درس دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت و مساوات کی ایک مثال جو ہے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی مثال جو ہے اس وقت آپ نے پیش فرمائی کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں کسی جگہ نہیں ملتی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی قوت و بھائی چارے مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آئی ہے۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر قائم کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ایک ضابطہ ایسا بتا دیا کہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارہ مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ و خیرات کے نظام کو واضح کیا اور سود کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال یعنی لوٹ کو سود کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اخوت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہیں، برادرانہ تعلقات قائم کریں، کسی کے حقوق کو نہ چھینا جائے اور نہ ہی کسی کمزور پر ظلم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں جو ہے ہر ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یعنی تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت و بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پہ بھی زور دیا گیا۔ اقبال کے الفاظ میں اقبال نے یوں فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں غریب امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ اگر ہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام تو نام ہی اسٹوڈنٹس مساوات کا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت عزت والا ہے اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے، جب آپ جاتے ہیں مسجد میں بوائز اسپیشلی تو وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اس میں بڑے چھوٹے اور امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورہ الحجرات میں یوں فرمایا، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں قبیلے بنائے گے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عدل و انصاف اور مساوات،
ظاہر ہے عدل انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. عدل انصاف ہمیں اس چیز کا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے. جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں برائیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ اس طرح کسی قسم کا کوئی حق کسی کا غصب نہیں کرے گا، سزا کے خوف سے کوئی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا. طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دے دینا، ایسے طریقے جو ہے وہ رائج تھے. لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف جو ہے وہ قائم ہو گیا. مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا. عدل انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہے. اگر ہم عدل انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی صرف ذمہ داری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں میں جو ہے انصاف اور مساوات کو اور عدل کو جو ہے وہ قائم کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل انصاف کو چھوڑ دیتی ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے. ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یوں فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پہ حد لاگو کر دی جاتی. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ عدل انصاف کی اہمیت سے ہم کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کے عناصر کو تفصیلاً پڑھا اور سمجھا. امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں. یہ ایکسرسائز کا چونکہ لانگ کوسچن نمبر 2 ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے رجسٹرز میں خشخط کر کے اس کو لکھنا بھی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.